السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے کچھ نصیحتیں کری. اچھا وہ کیا نصیحتیں کری؟ پہلی نصیحت کیا ہے اس میں سے ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں کہ کن وریان تکن عبد الناس، مطلب کہ تم سب سے زیادہ تقوی متقی ہو جاؤ، تم ایمان میں سب سے زیادہ ہو جاؤ گے. تقوی مطلب کہ اگر آپ کو ایمان میں سب سے زیادہ ہونا ہے نا تو آپ نے متقی ہونا ہوگا، تقوی کرنا پڑے گا. سیکنڈ نصیحت میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا لگ جاؤ. مطلب جو اللہ نے دیا ہے اس پہ ایکسیپٹ کر لو، مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دیا، صحیح ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے والے بن جاؤ. تو وَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، تم شکر کرنے کے اندر نا سب سے اوپر چلے جاؤ گے. شکر کرنے میں سب مسلمانوں سے اوپر چلے جاؤ گے. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ نے شکایت نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیوں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے جملے ہوتے ہیں اس طریقے کے، میں تو اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، صحیح ہے. لیکن جو شکر والے کون ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اسے ایکسیپٹ کرنے قبول، اللہ تعالیٰ راضی، میں ہیپی ہوں، مطلب میں خوش ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ دوسری نصیحت ہے. تو ہم شکر کرنے میں سب سے اوپر چلے جائیں گے اگر ہم نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر ہم نے راضی ہو. وسلم کی تھرڈ نصیحت کیا ہے؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنے لگ جاؤ تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. مطلب کہ آج کل ہم لوگ اپنے لیے ایفرٹ تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، یار میں نے پہننا ہے، میں نے کیسا لگنا ہے، ساری چیزیں اپنے لیے بہت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر مومن بننا ہے نا تو وہ چیزیں جو تم اپنے لیے کرتے ہو وہی چیزیں لوگوں کے لیے بھی پسند کرنے لگ جاؤ. تم ایمان میں سب سے اوپر چلے جاؤ گے، تم مومن کے درجات میں سب سے اوپر چلے جاؤ. چوتھی نصیحت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، چوتھی نصیحت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، مطلب جو تمہارے پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، صحیح ہے، آس پڑوس کا تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاؤ تو تم مسلمان کہلاؤ گے یا مسلمان بن جاؤ. ٹھیک ہے. وہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ نا ہم لوگ نا پڑوسی سے مطلب وہ تعلقات ہی ختم ہو گئے. آج کل ہم لوگ ایک سال گزار دیتے ہیں یا دو سال گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اراور برابر کون رہ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. اور دوسری چیز ہم لوگ تنگ کس طریقے سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ یار ہم بھی ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم اتنے زور سے گانے بجانا اور مطلب ایسا شغل میلہ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا برابر میں کوئی مریض ہو یا برابر میں کوئی رہنے والا ہو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بائکیں کھڑی ہوتی ہیں گلی کے اندر، کچھ کا آنا جانا گزر گلی سے ہوتا ہے، ان کا گھر لاک ہو جاتا ہے. کافی کچھ ہم لوگ بے دہانی میں کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی کرتے ہیں، صحیح ہے، بے دہانی میں کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز سے خیال رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت میں فرمایا وَأَقِلَّ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، مطلب کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے نا دل مردار ہو جاتا ہے. آج کل جو ہمیں نا ہنسنے کی کچھ نہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ ایونٹس چاہیے، مطلب کسی کی شادی نہیں آ رہی ہو، ہم لوگ بیٹھے بول رہے ہوتے ہیں کسی کی شادی نہیں آ رہی، کچھ مزہ نہیں آ رہا، کچھ لائف میں نہیں آ رہا، ہمارا دل نا مردار ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں ہنسنے کی، انٹرٹینمنٹ کی، اس کی چیز کی عادت لگ پڑ چکی ہے. صحیح ہے. اگر انٹرٹینمنٹ ہے نا تو ہنسنا ٹاپ لیول ہے انٹرٹینمنٹ کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ کے دل میں اگر کوئی شوگر میلہ نہیں آ رہا نا تو آپ سمجھ ہوتے لائف بیکار جا رہی ہے. سمپل اسٹیپ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم ہنسا کرو، دل اگر ہمارا دل اس طریقے سے ہونا چاہیے، اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے، جہنم کا ذکر ہو تو آپ کے دل لرز جائے. اب رونا ہی نہیں آتا یہاں پہ، تو دعا مانگ رہے بالکل رونا نہیں آ رہا. بات کس کے سامنے کر رہے، کھڑے کس کے سامنے، ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ہم نے بس سجدے ٹک 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 کرے، دعا مانگی، دعا سے بھی پہلے بس فرض پڑھی، نکل جاتا. کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا رونا نہیں آ رہا تو دل مردار ہو، کم ہنسا کریں، سوچا کریں اپنے بارے میں، ٹٹولا کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری، امیجن کریے اتنی اچھی نصیحت ہے اور اس کے درجات بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. جو 5 نصیحتیں بتائیں سب سے اوپر درجات، سب کے لیول الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں نا یہ نہیں چاہیے کہ ہم یہی کرتے رہیں ساری زندگی کے ٹک ٹاکرس کے اندر آپ سارے ٹک ٹاک بناتے رہیں. آج کل چاہیے کیا،
कुछ ना कुछ अलग चीज़ें कर लेते हैं टिकटॉक, और उसके व्यूज़ इतने मिलियंस व्यूज़ आ रहे होते हैं, और सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट हो रहा है, हँसा रहा होता है वो सारी चीज़ों को, वो एंटरटेनमेंट दे रहा होता है, तो बंदों को वही चाहिए आजकल, शुगर मेला चाहिए आजकल, यही चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है कि अगर जहन्नम का जिक्र भी हो रहा ना, तो हमारे दिल लरस से भी नहीं है, हमारे दिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये चीज़ें अपना लेना अपनी ज़िंदगी में, हमारा मकाम कहाँ हो जाए, मुत्तकी, मोमिन, उसके ऊपर मतलब कि शुक्रगुजार में टॉप लेवल, मतलब 5 नसीहतियों के अंदर आपके दर्जात इतने ऊपर हो रहे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाए, और गुजारने का तरीका मतलब हम अपने ज़िंदगी में अपनाएं। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी गुजारें और नसीहतों को अमल करें। आमीन सुमा आमीन। या रब्बल आलमीन।